الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومحبه وأهل بيته أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. پچھلی آیتوں میں ہم نے ماہ رمضان المبارک اور روزوں کی فضیلت کی آیت پاک کا خلاصہ بیان کیا تھا. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں أحل لكم ليلة الصيام الرفث بمعنى الإفضاء إلى نسائكم بالجماع نزل نسخا لما كان في صدر الإسلام من تحريمه وتحريم الأكل والشرب بعد العشاء هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. أحل لكم ليلة الصيام تمہارے لیے روزے کی رات حلال کر دی گئی تمہاری عورتوں سے ملاقات، تمہاری عورتوں سے قرب کے لیے روزوں کی رات تمہارے لیے حلال کر دی گئی. بالجماعی یعنی روزے کی جو رات ہے وہ رات عورتوں سے مباشرت بھی کی جا سکتی ہے، جماع بھی کیا جا سکتا ہے. آگے فرمایا جا رہا ہے یہ آیت پاک نازل کی گئی یعنی آغاز اسلام میں جو عشاء کی نماز کے بعد کھانا پینا یا صحبت کرنا یہ جو چیزیں روزے کی حالت میں حرام ہیں وہ آغاز اسلام میں عشاء کے بعد بھی وہ چیزیں حرام تھیں. مطلب یہ تھا کہ آدمی افطار کر لینے کے بعد عشاء کی نماز سے پہلے جو کچھ بھی کھائے عشاء کی نماز کے بعد سے پھر سحر تک کوئی چیز کا کھانا پینا یہ ساری چیزیں جو عام طور پر روزے میں حرام ہے وہ چیزیں عشاء کے بعد بھی آغاز اسلام میں حرام تھی. تو ہوا یہ کہ اب یہ آیت پاک کے ذریعے سے وہ جو احکامات جو آغاز اسلام میں تھے وہ سارے کے سارے منسوخ کر دیے گئے. اب اس کی وجوہات بیان کی گئی کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کہ صحابہ اکرام جو ہے جب یہ آغاز اسلام میں یہ جو حکم تھا چنانچہ حکم پر عمل کیا کرتے تھے. ان میں سے ایک صحابی رسول کا ذکر آتا ہے کہ جن کا نام حضرت سرامہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ جو صحابی ہیں وہ کیا کیے ایک دن روزہ رکھے، رات میں افطار کے وقت اپنے گھر تشریف لائے، اپنی بیوی سے کہا کچھ کھانے پینے کے لیے کچھ موجود ہے؟ تو ان کی اہلیہ نے کہا کہ میرے پاس ہمارے پاس کچھ موجود نہیں ہے. انہوں نے پھر فرمایا ٹھیک ہے میں آپ کے لیے کھانے کے لیے کچھ انتظام کرتی ہوں، تیاری کرتی ہوں یا کچھ انتظام کرتی ہوں. اس غرض سے وہ گھر کے باہر نکلی انتظام کے لیے. یہ جو ہے چونکہ صبح وہ اپنی مصروفیات کی اس کی وجہ سے بڑی تھکان ان کو ہو گئی تھی اور وہ ایسے ہی سو گئے، اور رات بھر ایسے ہی سو گئے. پھر دوسرے دن میں انہوں نے روزہ رکھا. یہ ہوا کہ دوپہر میں ان کو بے ہوشی طاری ہو گئی، یعنی نقاہت کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے. اس پر اور یہ اطلاع رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ اطلاع موصول ہوئی. حضور سے صحابہ کرام نے یہ بات فرمائی تو یہ آیت پاک اللہ نے نازل فرمائی کہ اللہ تعالیٰ یہ امت پر کرم فرما دیا اس آیت پاک کے ذریعے سے کہ رات میں بھی جو روزہ عام طور پر آغاز اسلام میں تھا وہ منع کر دیا گیا اور بالکل طور پر اجازت مل گئی. ایک شان نزول کا ذکر یہ فرمایا گیا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ ہوا کہ آپ نے رات کے وقت میں عشاء کی نماز کے بعد اپنے اہلیہ کا قرب حاصل کیا. تو یہ حضور کی دربار میں حاصل ہوئے اور حضور کے دربار میں حاضر ہو کر انہوں نے معذرت کی، توبہ کی اور اللہ نے توبہ کو قبول فرما لیا اور یہ جو حرمت تھی وہ حرمت کو ہٹا لیا گیا. یعنی رات کے وقت میں کھانا پینا جائز ہو گیا اور خاتون سے یعنی
اہلیہ سے بیوی سے ساتھ جو ہے قربت جو ہے اس کو بھی جائز قرار دیا گیا. فرمایا جا رہا ہے وہی آیت پاک میں کہا جا رہا ہے لکم للصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. تو تمہارے لیے روزے کی رات بیوی سے جو ہے قربت کو حلال کر دیا گیا. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. اور یقیناً وہ تمہاری بیویاں تمہارے لیے تمہارا لباس ہیں, تم ان کے لباس ہو وہ تمہارے لباس ہیں. ہن لباس لکم وہ سب تمہاری لباس ہیں, وہ سب تمہارا پردہ ہے یہ لباس ہے, اور تم ان سب کی جو ہے لباس ہے, یعنی تم ان سے معانقہ کر سکتے ہو, گلے مل سکتے ہو. یہ ساری چیزیں ان کا اور تمہارا یہ آپس میں یہ تمہارے لیے ان کے لیے دونوں کے لیے جائز ہے. علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم. اور اللہ نے جان لیا اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم نے جو خیانت کی ہے اپنے نفسوں پر, تم نے جو اپنی یعنی جمع کیا کس دن روزے کی رات, جو تم نے جو کچھ بھی کیا ہے اللہ تعالیٰ اس خیانت کو سے واقف ہے, اللہ تعالیٰ اس چیز سے واقف ہے. اور وہ یہ واقعہ کیسا ہوا؟ واقعہ طالب العمر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام سے ایسا واقعہ رونما ہوا تھا جو حکم پہلے تھا. اب ان سبوں نے یعنی صحابہ کرام میں سیدنا فاروق اعظم اور دیگر جو صحابہ کرام تھے ان سبوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں معذرت خواہی کی. فتاب علیکم, اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے ان کی توبہ کو اللہ نے قبول فرما لیا, توبہ قبول فرمایا کہ تمہاری توبہ کو اللہ نے قبول فرما لیا. وعفا عنکم, اللہ نے تم کو معاف کر دیا. فالآن, اب آگے فرمایا جائے فالآن باشروہن وابتغوا طلبوا ما كتب اللہ لکم. اب فرمایا فالآن باشروہن, اب تم ان سب کے ساتھ یعنی ان خواتین جو تمہاری اپنی بیویاں ہیں اللہ فرما رہا ہے اب تم ان کے ساتھ یعنی لیلۃ الصیام یعنی روزے کی رات تم ان کے ساتھ اپنی مباشرت تم کر سکتے ہو, ان کے ساتھ صحبت اختیار کر سکتے ہو, ان کے ساتھ تم جو ہے قربت حاصل کر سکتے ہو. وابتغوا ما كتب اللہ لکم, اور تم کیا کرو تلاش کرو تو اللہ تعالیٰ نے تم کو تمہارے حصے میں لکھ دیا ہے. اب یہاں اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شاید تمہارے نصیب میں انہی عورتوں سے اولاد کو جو ہے پیدا کرے گا. اللہ نے تمہارے نصیب میں لکھ دیا ہے اولاد نرینہ ہو, کہ جو اولاد کے بارے میں اللہ نے تمہارے لیے جو فیصلہ فرما دیا ہے تم اس کو تلاش کرو. مطلب یہ ہے اس طرح تم جو ہے اپنی اولاد کی کثرت کو بڑھاؤ. وکلوا واشربوا, اور تم کھاؤ اور پیو. یعنی کون سی رات ہے یہ ساری باتیں لیلۃ الصیام کی بات یعنی روزے کی رات. مطلب یہ ہے کہ روزہ دن میں رکھا جائے, رات کا جو یعنی افطار کے بعد سے لے کر پھر سحر تک کا جو وقفہ ہے یہ سارے وقفے میں کھانا پینا بھی اور یہ جتنے بھی جواز کی معاملات ہیں وہ ساری چیزیں جائز کر دی گئی جو عام طور پہ جو روزے میں جائز نہیں ہوتے. وکلوا واشربوا, اور تم کھاؤ پیو. حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر, یہاں تک کہ تمہارے لیے سفید لکیریں تمہارے لیے ظاہر ہو جائیں. من الخیط الاسود, کالی لکیروں کو پھوٹ کر یعنی ان کو جو ہے نا پھاڑتے ہوئے سفیدی لکیریں جب تک تمہارے لیے ظاہر نہ ہو جائے اس وقت تک تم جو ہے کھاتے رہو پیتے رہو جو تم کر سکتے ہو, جو عام طور پہ روزے میں جائز نہیں ہے. اب اس سے مراد کیا ہے؟ صبح صادق ای الصادق. خط الابیض کا مطلب یہ ہے صبح صادق, اور خط الاسود کا مطلب صبح کاذب. اس صبح کاذب تک کا وقت ہے, صبح صادق سے جو ہے نا پھر جو وقت روزے کا ہوگا وہ وقت کا آغاز ہو جائے گا. اب عام طور پر اس پر فقہاء کرام نے ساری حدود بیان کر دی. اب جو وقت ہوگا جو جس مقام میں جس شہر میں جس قریے میں رہتا ہے وہ اس قریے کا جو ٹائم ہے اس ٹائم کے حساب سے ٹائم دیکھ کر سحر کریں اور ٹائم دیکھ کر افطار کریں. افطار ایک روایت آتی ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بہقی شریف کی روایت ہے, سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ دیکھا کہ اگر آلود تھا اور تو آپ نے اور جتنے موجود حاضرین تھے سبوں نے یہ سمجھا کہ شاید افطار کا وقت ہو گیا, اس نے سبوں نے روزہ کھول دیا. اس کے بعد اس بات کی اطلاع ملی کہ نہیں, اب آلود نہیں ہونے کی وجہ سے سورج جو ہے
डूबा हुआ था, फिर सूरत रोशन हो गया है। लिहाजा उस वक्त फिर सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जितने हाज़रीन मौजूद थे सबों से कहा कि वो दोबारा रोज़ा एक रख ले। इस तरह जो है ना बहक़ी की रिवायत है, और इसी रिवायत के मुताबिक अगर कोई इस तरह का मामला होता है तो उस सूरत में रोज़ा दोबारा रखने का हुक्म दिया गया। इसमें थोड़ा सा इख्तिलाफ है, वह सारे अइम्मा अरबा के पास यही है कि सुबह सादिक से रोज़े का आगाज़ होगा और गुरूब आफ्ताब रोज़े का वक्त ख़त्म होने का वक्त होगा, उसको इफ्तार करना है। इफ्तार में जब तक वक्त ना हो, अगर इससे पहले इफ्तार कर लिया जाए तो फिर रोज़ा नहीं होगा। उसी तरह सुबह सादिक हो जाने के बाद अगर कोई सहर करता है तो उसका रोज़ा नहीं हो सकता। आगे फरमाया जा रहा है तुम अतिमुस्सियाम इलल लैल, फिर तुम अपने रोज़े को मुकम्मल करो रात तक, यानी फजर से रात तक जो है अपने गुरूब शम्स तक तुम अपने रोज़े को मुकम्मल करो। वला तुबाशिरूहुन्ना ऐ निसाअकुम व अंतुम आकिफूना फिल मसाजिद, और तुम तुम्हारी औरतों के करीब यानी तुम्हारी अपनी बीवियों के करीब मत जाओ जब तुम हालत एतिकाफ में हो। एतिकाफ की हालत में अगर हो, मस्जिद में हो, तुम तुम्हारी औरतों के करीब मत जाओ। तो मतलब ये है दो बातें हैं कि उनसे तुम कुर्बत इख्तियार भी मत करो और उनको लम्स भी मत करो, छूने का मामला भी मत करो अगर तुम जो है मस्जिदों में हो और हालत एतिकाफ में हो। ला तुबाशिरूहुन्ना व अंतुम आकिफूना फिल मसाजिद तिल्का हुदूदुल्लाह, ये अहकाम जो जिक्र किए गए हैं ये अल्लाह ताला की हदें हैं, यानी तुम्हारे लिए ये अल्लाह ने कवानीन बयान फरमाया है। फला तक़रबूहा, तो तुम क्या करो, फला तक़रबूहा, तो तुम उसको उसके करीब मत जाओ, यानी उस हदूद को जो है मत तोड़ो। फला तक़रबूहा कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु, अल्लाह ताला उसी तरह तुम्हारे लिए ज़ाहिर करता है अपनी निशानियों को, लोगों के लिए अल्लाह ताला उसी तरह निशानियों को ज़ाहिर करता है ताकि लोग मुत्तकी परहेज़गार बन जाएं, इत्तिक़ा परहेज़गारी उनके अंदर आ जाए। वला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम, और तुम अपने माल को बैनकुम बिल बातिल, तुम बातिल तरीके से किसी के माल को न खाओ, नाजायज़ तरीके से माल को खाओ। ला याकुलु बादुकुम मादिन बिवादिन, यानी किसी का माल कोई नाजायज़ तरीके से न खाए, बातिल तरीके से न खाए। बातिल तरीका क्या है? इस्लाम में, शरीयत में बात जो चीज़ हराम है वो चीज़ का इस्तेमाल करना ये बातिल है। मतलब क्या? जैसा कि चोरी का खाना, चोरी का माल कोई चोरी कर खा ले, अल्लाह फरमाता है कि तुम्हारे लिए हराम है, ये चीज़ ना करो। वला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल, एक दूसरे का माल आपस में बातिल तरीके से मत खाओ, जैसा कि चोरी के ज़रिए से हो या फिर गसब के ज़रिए से हो। चोरी और गसब के ज़रिए से अपने लोग एक दूसरे का माल मत खाया करो। वला ताकुलू वला वतदलू बिहा इलल हुक्काम लिताकुलू फरीक़म मिन अम्वालिन नास बिल इस्मि व अंतुम तालमून, फरमाया गया और हुक्काम की तरफ भी तुम मुकद्दमे को पेश मत करो, यानी इस वजह से ताकि तुम जो है किसी फरीक लोगों में से किसी फरीक का जो है माल तुम खा सको गुनाह के जरिए से, जबकि तुम जानते हो, इस बात को तुम जानते हो कि वो गुनाह है, गलत। मतलब क्या है? मतलब ये है कि बात ये होता है कि कोई मामला मुकदमा ले जाकर ज़बरदस्ती काजियों के पास, हुक्काम के पास पेश कर जाता है ताकि हुक्काम के ज़रिए से ये बात को मालूम हो जाए कि उनके ज़रिए से फिर जो है आपस में रिश्वतखोरी का मामला होता है, रिश्वतखोरी के ज़रिए से जो है कुछ माल मिल जाए। जिस तरह रिश्वत का माल खाना भी हराम है, इस तरह अल्लाह फरमाता है वला वतदलू बिहा इलल हुक्काम लिताकुलू फरीक़म मिन अम्वालिन नास, कि तुम हुक्काम जो होते, जो काज़ी होते हैं, जो हुकूमत पर फायज हैं, उन लोगों के पास भी किसी का मामला पेश कर कर वो माल भी मत खाओ जो कि तुम्हारे लिए गुनाह है, तुम जानते हो। अब इसके लिए फरमाया गया कि ये जो हुक्काम के पास ले जाकर लोगों का माल खाना क्या है, तो फरमाया गया वो क्या है? रिश्वत है। रिश्वत के बारे में, रिश्वत देने वाला दोनों भी गुनहगार हैं। अब रिश्वत कहते किसको हैं? और फसील इकराम ने इस बारे में लिखा कि कोई अपने काम को करवाने के लिए इस शर्त पर पैसे दे
کہ اس کا کام آسانی سے اس کے کام میں امداد ہو جائے، اس کو کہتے ہیں رشوت۔ مطلب یہ کہ ایک آدمی اپنا کام کرانا چاہتا ہے کسی سے، اور اس کو کرانے کے لیے اس سے شرط رکھی کہ میرا کام آپ یہ کریں گے تو میں آپ کو یہ قیمت ادا کروں گا، یہ میں پیسے دوں گا۔ کسی کو شرط رکھ کر قیمت دینا یہ کیا ہے؟ رشوت ہے، تاکہ اس کے کام میں مدد مل جائے، فائل آگے بڑھ جائے، جو بھی ہو سکتی۔ کسی چیز کی شرط لگائی نہ جائے تو اس کو رشوت نہیں کہیں گے۔ اگر کوئی آدمی کام کر دیتا ہے، آپ اس کو اپنی طرف سے دے دیتے ہیں تو اس کو ہم رشوت نہیں کہیں گے۔ رشوت کہتے ہیں کس کو ہے؟ اس کام کا تعین بھی ہو اور شرط بھی لگائی جائے کہ میرا یہ کام اگر ہوگا تو میں تم کو یہ پیسے دے دوں گا۔ یہ جو شرط ہے، اس شرط کے ساتھ کسی چیز کا تعین کرنا یہ رشوت کہلاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ گناہ ہے۔ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دو چیزیں ایسی ہیں امت میں اس کی یہ عام ہونے سے نقصان ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ امت میں زنا عام ہونے کی وجہ سے امت میں قحط سالی آتی ہے، تنگی آتی ہے۔ قحط سالی جو امت میں آتی ہے اس کا سبب کیا نبی فرماتے ہیں کہ وہ زنا ہے، اور رشوت خوری کے ذریعے سے امت میں خوف و ہراس مسلط کر دیا جاتا ہے۔ کہ جو خوف ہے، ڈر ہے، دوسری قوموں کا جو ڈر آ گیا، جو خوف ہراس آ گیا، یہ ساری چیزیں جو ہمارے اندر آ گئی یہ دراصل امت میں رشوت خوری عام ہونے کی وجہ سے۔ آج یہ دو چیزیں بھی عام نظر آتی ہیں، زناکاری بھی عام ہونے کی وجہ سے، آج تنگستی ہمارے پاس، قحط سالی ہمارے ساتھ، مصیبتیں، وبائی امراض ہمارے پاس، اور دوسرا اس طرح کی جو حرکات کی وجہ سے پھر خوف و ہراس پہ بھی ہم ڈوبے ہوئے ہیں، مسلط کر دیا جا رہا ہے، حاکم مسلط کر دیا جا رہا ہے۔ جو آدمی ہم پر جو ہے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ سلطان جائر مسلط کر دیا جائے گا، یعنی ایسا حکمران جو ظلم بربریت کرے مسلمان۔ ایسی بھی چیزیں ہمارے سامنے رونما ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ ہماری اپنی اعمال کی بنیاد ہے، ہمارے اپنا کمایا ہوا جو عمل ہے اس کی وجہ سے جو ہے یہ ساری مصیبتیں آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کہ اللہ تعالیٰ کسی کو مصیبت نہیں ڈالتا بلکہ انسان اپنے ہاتھوں سے مصیبت کو کماتا ہے۔ یہ ہماری اپنی کرنی ہے جو ہمارے سامنے نظر آ رہی ہے۔ آگے فرمایا جا رہا ہے یسألونک عن الاہلہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے چاند کے بارے میں سوال کیا، اہلہ چاند کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں جمع ہلال، اہلہ جو ہے ہلال کی جمع ہے، اور فرمایا جا رہا ہے کہ چاند کے بارے میں سوال آپ سے کیا جائے گا۔ سوال ہوگا، سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ صحابہ کرام نے سوال کیا، جس میں حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور دیگر صحابہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے سوال کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ چاند بڑھ رہا ہے، کم ہو رہا ہے، ظاہر ہو رہا ہے اور باریک ظاہر ہوتا ہے، پھر وہ بڑھتا ہے یہاں تک کہ جو ہے مکمل طور پر جو ہے چمکدار بن جاتا ہے، پورا مکمل نورانی بن جاتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ گھٹنے کی طرف پھر لوٹتا ہے، پھر باریک کی طرف آتا ہے۔ یہ جو معاملہ ہے اور ایک حالت میں نہیں رہتا، جیسا کہ سورج ایک حالت میں ہے، سورج کی جیسے کیا کیفیت ہے چاند کی نہیں ہے، اسی بات کا سوال تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے فرمایا قل لهم، آپ فرما دیجیے، حبیب آپ ان سے فرما دیجیے یہ مواقیت للناس، یہ کیا ہے؟ یہ لوگوں کے لیے، یہ مواقیت للناس والحج، یہ تو جو ہے لوگوں کے لیے حج کے اوقات کو بتانے کے لیے، لوگوں کو حج کے ایام بتانے کے لیے، یہ جو ہے اوقات بتانے کے لیے ہے۔ اب یعلمون فی اوقات زرعہم، و فرمایا گیا کیا کیا بتاتا ہے چاند کی جو گھٹنا، چاند کا جو بڑھنا ہے، اس جو اوقات چاند کو بتاتا ہے وہ کیا کیا ہے، اس کے ذریعے سے لوگ اپنی زراعت کے اوقات کو جانتے ہیں، کھیتی باڑی کا جو وقت ہے کب کھیتی باڑی کرنا چاہیے، اسی طرح جو ہے کاروبار کے اوقات کا تعین اسی سے ہوتا ہے، اسی طرح خواتین کی جو ایام ہیں، اسی طرح ایام کی جو معلومات ہیں اسی طرح معلومات ہوتی ہے، اسی طرح روزوں کی گنتی، روزوں کی تعداد اور افطار اور سحر کا جو اوقات ہے وہ سارے اوقات
آسانی کے گھٹنے اور زیادہ ہونے سے معلوم ہوتے ہیں، کہ بڑھنے اور کم ہونے سے ہی یہ ساری چیزوں کا معاملہ ہوتا ہے۔ یہی فرمایا جا رہا ہے کہ قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت۔ اب یہاں سے ایک نئی بات آگے بیان کی جا رہی ہے کہ اس کو ہم انشاءاللہ آئندہ اس میں بیان کریں گے۔ وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، جب یہ آیت پاک کی تفسیر انشاءاللہ ہم آئندہ نشست میں بیان کریں گے۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، الحمد للہ رب العالمین۔ رشوت دینے والے کو گناہ ہے، لینے والے کو؟ دونوں بھی گناہ گار، دینے والا بھی گناہ گار، رشوت لینے والا بھی گناہ گار، اس لیے کہ دینے والا بھی جانتا ہے کہ رشوت ہے، لینے والا بھی جانتا ہے۔ آغاز اسلام وہ کیا ہے؟ حدیث پاک میں جو آیا ہے الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، یہ دونوں کے جو ہے جہنمی۔ آپ کا فرمان ہے آغاز اسلام، یعنی آغاز اسلام کا مطلب فتح، یعنی مکہ مکرمہ کی جو زندگی تھی قبل اسلام، یعنی اسلام کے بالکل شروع کے جو ایام تھے، جس میں یہ حکم آنے سے پہلے کے جو دینا تھے، اس میں جو حکم تھا اس میں کیا تھا کہ رات میں بھی کھانا پینا منع تھا۔ مقرر نہیں تھا، وقت مقرر نہیں تھا۔ آغاز اسلام کا مطلب یہ کہ مکہ مکرمہ کی جو زندگی ہے سرکاری دور میں، اس زمانے میں جو ہے جب بھی روزہ ہوتا تو روزہ اتنا لمبا سمجھا جاتا تھا۔ روزے کی حالت میں بیوی یا مطلب ہاتھ وغیرہ نہیں لگا سکتے تھے؟ روزے کی حالت میں ہاتھ لگانا، چھونا، یہ بالکل جائز ہے۔ شہوتاً کسی بیوی کو چھونا یا شہوتاً جو ہے ان سے قربت اختیار کرنا، اگر جان بوجھ کر کیا جا رہا ہے اور ان سے جماع ہو رہا ہے تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا، اس روزے کا کفارہ اور اس کی قضا دونوں لازم ہیں۔ اور ایک روزے کا کفارہ 60 دنوں تک مسلسل روزہ رکھنا، یا غلام کو آزاد کرنا، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ یعنی گویا جو ہے ایک روزہ اگر جان بوجھ کر توڑ دیتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، جماع کرتے ہیں جان بوجھ کر قصداً، تو پھر اس صورت میں یعنی 61 ڈیز روزہ رکھنا پڑے گا۔ دوسرا دوست ہے یا اپنی اولاد ہے یا کوئی اور قریب ہے، ان کو کچھ رشوت مطلب آپ یہ کام کرو میں آپ کو پیسے دیتا ہوں، تو وہ بھی رشوت دیتا ہوں، انعام دیتا ہوں۔ یعنی کہ انعام ایک الگ چیز ہے، کوئی کام کا ہمت افزائی کے لیے انعام دیا جا رہا ہے، یہ بالکل جائز ہے۔ آپ اپنا کام کرانے کے لیے شرط مقرر کریں کہ یہ میرا کام ہے، یہ کام شرط لگا کے آپ بولیں کہ کام اگر ہوئے تو میں اتنے پیسے آپ کو دوں گا، یہ جو ہے نا کیا بولتے ہیں رشوت۔ کاروبار کے متعلق ہوگا وہ، جیسے آپ جو بول رہے ہیں وہ کاروبار کے متعلق، جیسا کہ تم میرا کام پھنسا ہوا ہے کر کے دے دو گے تو تمہارے میں پیسے دوں گا بولے تو وہ رشوت کے ذریعے سے کرانا، پیسے دے کے کرانا، یہ جو ہے نا کیا بولتے ہیں نہ جائے، چاہے کاروبار میں ہو۔ اب رہا یہ جو آپ اس انداز سے بول رہے ہیں کہ بھائی کہ بچے کو جو ہے نا ہمت افزائی کے لیے پیسے دیا جا رہا ہے، کہ جو ہے نا تحفہ جو ہے جائے۔ عرس کے بارے میں بولتے ہیں، عرس کے بارے میں بولتے ہیں، رب لگاتے ہیں اور ہاں ضرب جو لگانے کے بارے میں ہے، وہ جو سلسلہ رفاعیہ کا جو ہے عام طور پہ یہ معلوم ہوتا ہے، اصل میں کیا ہے وہ جو ضرب لگایا جاتا ہے عرس میں، عرس میں نہیں، حضرت کا ایک ذکر ہے، یہ جو اصل میں جو ہے یہ ضرب لگانا یہ کیا ہے، یہ ذکر تھا۔ ذکر کو یہ لوگ جو ہے نا اس میں اس طرح کا شامل کرتی ہے۔ ذکر میں کیا ہوتا تھا، حضرت کے بارے میں آتا ہے، جیسے رفاعیہ کے جو بزرگ ہیں ان کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ جو ذکر کرتے تھے وہ ایسا ذکر کرتے تھے کہ اس میں اگر آپ ضرب بھی لگاتے تو اس ضرب سے تکلیف نہیں ہوتی تھی، بالکل جگہ میں تکلیف نہیں ہوتی تھی۔ وہ ایک علیحدہ طور پر حضرت کا اپنا ایک ذکر ہے، وہ ذکر کو آج اس طریقے سے کیا جا رہا غیر شرعی طور پر، اس کا کوئی اسلام میں تعلق نہیں۔ آج جو لوگ نشے کی حالت میں اگر اس کو جو ہے کیا بولتے ہیں اس کو تشہیر کے طور پر کر رہے ہیں، اس کا وہ تعلق جو ہے سلسلہ رفاعیہ سے کچھ بھی نہیں۔ وہ بزرگوں کا ایک ذکر تھا، وہ ذکر ہے، اس کو ذکر کو جو ہے نا اس طرح کا جو یہ ماحول جو یہ کیا جاتا ہے، اس کا جو ہے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ چیز ظاہر نہیں ہے۔ سید احمد کبیر سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ نسبت ہے، اور یہ حضرت کا مخصوص ذکر تھا، کہ ایسا نہیں تھا کہ عرس کے موقع پہ کیا جائے، ایسا کچھ بھی ماحول نہیں تھا،
یہ ذکر کیا جاتا تھا، اور وہ ذکر کا یہ حال ہوتا کہ وہ ذکر کرنے کی کیفیت یہ ہو جاتی کہ کوئی چیز ضرب لگا دے تو ضرب سے جو ہے نا تکلیف نہیں ہوتی، ان وغیرہ نہیں اور وہ ان کے پاس اپنا وہ ذکر موجود ہے، مگر وہ ذکر کو اس طرح کی حرکات جو کی جا رہی ہے آج کے اس وہ ذکر میں زمین آسمان کا فرق ہے، یہ بالکل طور پر کوئی تعلق ہی نہیں ہے وہ ذکر سے، بلکہ یہ لوگ نشے میں ہوتے ہیں، ایسے لوگوں سے جو ہے کیا بولتے ہیں نشے والا خود جو ہے نا گناہ میں ہے، وہ خود نشہ کر کے جو ہے نا گناہ کر رہا ہے، اور گناہ میں یہ کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، یہ بھی گناہ ہے، یہ کوئی جائز کام نہیں۔ اور سندل کا مطلب سندل مالی کا جو ذکر ہے، دیکھیے یہ بزرگوں کی مزارات پر جو سندل لگایا جاتا ہے دراصل یہ خوشبو کے لیے ہے، اور خوشبو پسندیدہ عمل ہے، اسی لیے اس کا استحقاق بالکل جائز ہے، کرنا چاہیے۔ سندل مالی جو ہے یہ جو سارے جو ہے طریقہ کار پہلے سے بزرگوں سے ثابت بھی ہے، رائج بھی ہے کہ بزرگوں کے پاس کہ خاص طور پر جو ہے نا خوشبو کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا تھا، یہ بالکل جائز ہے۔ تبرکات سمجھنا مطلب اب تبرکہ سمجھنا، اس کا استعمال کرنا، کہ وہ جو ہے وہ جو چیز خوشبو کے لیے ہے، خوشبو کی حد تک کی جا سکتی ہے، اس کو آپ جو ہے خوشبو کے لگا سکتے، اس کو کھا نہیں سکتے، لوگ کھاتے ہیں اب تبرکات اس کو دیکھیے جو چیز کھانے والی ہے برکتاً اس کو کھایا جا سکتا ہے، اور جو چیز کھانے والی چیز نہیں ہے اس کو کھانا کسی بھی حال میں جائز نہیں ہوگا۔ برکتاً خوشبو کی چیز ہے، آدمی اس کو لے کر اگر اپنے ہاتھ میں مل لیا ہو، چہرے پہ ملتا ہو، یا جو بھی خوشبو کے لیے جو کیا جا سکتا ہے اگر وہ کرتا ہے تو وہ جائز ہے۔ البتہ یہ جو رسومات عام طور پر سندل کے نام سے جو ہے نا کیا بولتے ہیں باہر روڈوں پر باجا بجاتے ہوئے نکلنا، یہ کوئی جو ہے شرعی عمل نہیں ہے، بزرگوں سے یہ چیز ثابت بھی نہیں ہے۔ وہ یہ چادر جو ہے تو لے جاتے بولتا وہ ذرا فرمائے 1 سے 4 چادر رہتی، وہ ایک چادر چلانا بہتر ہے یا 10 8 دیکھیے اسلام میں اسراف سے پرہیز کیا گیا، اسراف اگر ہو رہا ہے تو اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اب جہاں 1 سے زیادہ چادر دے اگر چڑھایا جاتا ہے، اگر اس کا جواز ہے ملتا ہے تو بالکل اس کو جائز ہے، مگر اس کا اس چادروں کو لے جاتے ہوئے یہ غیر رسومات حرکات و شرعی طور پر اس کی اجازت نہیں ہے، جیسا کہ گھوڑے پر لے جانا یا جو ہے نا وہ تاج کیا کہتے ہیں باجا بجانا، اس طرح کی جو حرکات ہے شریعت مطالعہ اس کی اجازت نہیں دیتی۔ البتہ جو ہے نا بزرگوں پر جو ہے چادر مبارک سے چڑھانا ہے وہ ان کی اپنی عصمت کو کا اظہار ہے، اس کی حد تک جو ہے اسلام اس کی اجازت دیتا ہے۔ برابر گھر پیسے جمع کرتے ہیں یہ مطلب بالکل جائز نہیں، کسی سے مانگ کے جو ہے نا تو بزرگوں کو جو ہے نا ہماری نہ چادر کی ضرورت ہے نہ بزرگوں کو ہمارے پھولوں کی ضرورت ہے، وہ محتاج نہیں ہے۔ بزرگوں کے پاس جانے سے ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے یہ ہمیں دیکھنا ہے، اللہ والوں کے پاس جائیں گے تو اللہ ہم کو ملے گا، بزرگوں کی صحبتیں اختیار کریں گے، ہمارے اپنے اسلاف لکھتے ہیں کہتے ہیں فرماتے ہیں کہ اللہ والوں کے پاس جانے سے قرب الہی نصیب ہوتا ہے، آفات و بلیات جو انسان کے پیچھے لگی ہوئی ہوتی ہیں، شیاطین جو پیچھے ہوتے ہیں وہ جو ہے دور ہو جاتے ہیں اللہ والوں کے پاس جانے کی وجہ سے، وہ بھاگ جاتے ہیں، یہ برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے ان کے پاس جاتے ہیں، وہاں جا کر جو ہے تماشا کرنا، اس طرح کی حرکات کرنا یہ غیر شرعی ہے، اس کا کسی عالم نے اس بارے میں کہا ہے نہ کوئی مشائخ علماء مشائخ نے کسی بات کی اس کی اجازت دی ہے کہ بالکل طور پہ جو ہے عورت کے بعد دوسرے دن چراغا بھی کرتے ہوتا، وہ کیا ہوتا؟ وہ ایک چراغوں کا مطلب جو تھا کہ اس دور میں جو ہے چراغا جلا کر روشنی کا معاملہ تھا، روشنی کی کمی تھی تو روشن کرنا چراغوں کو یہ مقصد تھا، اور کوئی چراغوں کا مطلب کیا ہے اس ہی کا دن ہے، وہ اس کے ہی ایام میں اس کو نام دیا گیا کہ چراغاں، تاکہ اس دور میں جو ہے روشنی کا معاملہ تھا، روشنی ہو، لوگ لنگر سے فیضیاب ہو، کھانے پینے سے فیضیاب ہو۔ لیکن بزرگوں کے پاس آج سے نہیں برسوں برس یہ سلسلہ ہے کہ وہاں پر لنگر ہمیشہ لگا ہوتا ہے، کسی بھی بہانے سے جو ہے غریبوں کو کھانا کھلایا جاتا تھا، تو وہی سلسلے کو جو ہے اس آراز شریف میں یہ کیا جاتا ہے۔ تو ایک سندل ایک دن کا نام مقرر ہے، چراغ کا ایک دن کا نام مقرر ہے، چراغوں سے مراد چراغ بھی جلانا ایسا کوئی وہ نہیں ہو، دور میں جو ہے چونکہ روشنی کی کمی تھی اس لیے چراغ جلائے جاتے تھے، اور اس سے مسلح آ تھا کہ وہ یہاں پر لنگر ہے، غریبوں کے لیے کھانے کا انتظام ہے، اور کچھ بعض نصیحت کا اہتمام ہوتا تھا۔ آج بھی وہی طریقہ
बड़ी बारगाहों में राइज है कि जो है ना संदल शरीफ हो या फिर चिरागा होते हैं उसमें जो है बाज़ नसीहत का अहतमाम होता है। सारी चीज़ें पहले से जो राइज थी वही तरीके से राइज है, लेकिन नाम है संदल, एक दिन संदल एक दिन चिरागा, इस तरह का नाम रखा गया। उससे मुराद सिर्फ चंदन एक चिरागा जलाना ही मुराद नहीं है। सैयदना जिब्राइल अलैहिस्सलाम के बारे में मिलता है कि हज़रत अस्बक जन्नत से लाने वाले जिब्राइल अलैहिस्सलाम, हज़रत अस्बक जन्नत का जो पत्थर है और लाने वाले जो फरिश्ते हैं हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम असा मूसा अलैहिस्सलाम का असा जन्नत से ही लाए हैं। असा के बारे में मेरे अलबत्ता ये है कि असा है और ये सारी चीज़ जो सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ताबूत सकीना ईदे हैं, ये सारी चीज़ें जो है ना मुतबर्रिक है, मुक़द्दस मानी गई है। मगर चूँकि इसके बारे में हमको कुरान मजीद में जो मिलता है कि जन्नत से लाया गया ऐसा कोई मेरे इल्म में नहीं है। अलबत्ता सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम उसका इस्तेमाल फरमाया करते थे। पारे 16 में अल्लाह ताला ने उसका जिक्र फरमाया है, क़ाल हिया असाई, या क्या है? अल्लाह ने पूछा इन्नल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा फअबुदहु व अक़िमिस सलाता लिज़िक्री। इसके बाद फरमाया गया क़ाल हिया असाई, आपने फरमाया ये आसा है, अतवक्कउ अलैहा व हुश्शु बिहा अला गनमी व लिया फ़ीहा मआरिब उख़रा। अल्लाह की बारगाह में तो अल्लाह ने पूछा कि आपके हाथ में क्या है? उस वक्त जो है सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये आसा है, लकड़ी है, जिसके ज़रिए से मैं बकरियों को जो है हाँकता हूँ, उनके लिए पत्तों को जो है झड़ाता हूँ। ये आपने फरमाया। अल्लाह का हुक्म हुआ क़ाल अलक़िहा या मूसा, ऐ मूसा उसको तुम ज़मीन पर डाल दो। क़ाल क़ाहा फ़इज़ा हिया हय्यतुन, जैसा ही मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम ने उसको डाला तो थोड़ा हंसता क़ाल ख़ुज़हा व ला तहज़न। अल्लाह फरमाया ऐ मूसा उसको पकड़ लो, आप मत दो। तो पकड़ लिए तो लकड़ी बन गई, फिर आपने फेंका तो इंसान बन गया। तो ये कुरान पाक की आयतों से हमको ये मालूम होता है कि आप भी का इस्तेमाल करना जो आसा था वही आसा की बात में सबके लिए जो लिबास जन्नत में अलग था। जी जन्नत का लिबास आपको पहनाया गया, जन्नत का लिबास कौन सा लिबास उस बारे में मुकम्मल बताते हैं? ये अच्छा लिबास था। मुख्तलिफ, देखिए इस बारे में हमेशा इख्तलाफ है। ये जो चीज़ें हैं क्योंकि इसकी मुकम्मल जो है तौर पर जो है ना इसकी वजाहत नहीं मिलती, तो वहाँ रिवायतों में बाद बुजुर्गों ने जो बातें लिखी हैं बस वही मिलती है। तो मेरे इल्म मुकम्मल तौर पर उसका वजाहत नहीं है। इसके लिए क़िससुल अंबिया और शवरीउल्लाह या मदारिज नबुव्वत जो किताब है उसमें हज़रत की जो वाक़ियात है उसको हम अगर पढ़ेंगे तो शायद हमको मुस्तक़िल तौर पर मालूम हो जाएगा। बहुत सी किताबें क़िससुल अंबिया के नाम से लिखी गई है, मगर तारीख़ की जितनी किताबें हैं वो उतनी ज़्यादा मुसनद पाई नहीं जाती। आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से जब उतारे गए तो 5 चीज़ें लेकर उतरे ज़मीन पर, उनकी ये बताया क्या था? वो अफ़साना है आदम बन के किताब है, अफ़साना है आदम। वो उसमें जो लिखा हुआ है कि आदम अलैहिस्सलाम का लिबास ऐसा था, तो ये लिबास उतार लिया गया तो अंजीर के पत्ते छोड़े, अंजीर के पत्ते भी बहुत बड़े थे पत्तों का इस्तेमाल आप फरमाएंगे। ये तो है ज़मीन पर तशरीफ़ लाए, पत्ते जो बिखरे हुए हैं आज वो हिंदुस्तान के कोनों पर जो पत्ते नजर आ रहे हैं वो सारी जो है आप ही के जो है लिबास का जरिया था। तो वो 8 पत्ते तोड़े, माँ हवा को 5 पत्ते दिए और खुद 3 पत्ते रख लिए। तो 3 पत्तों से जो है तो एहराम की हालत जो हमारे लिए इंतकाल के वक्त जो है आदमी को जो है ना जिस 3 कपड़ों में पहनाया वो तकफीन की जाएगी। ये सही है। हम यहाँ बहादुर इसको रिवायत करते हैं। तो यहाँ पर भी सवाल उठता ना बोलता कि आदम अलैहिस्सलाम 8 पत्ते तोड़े और हवा अलैहिस्सलाम और आदम अलैहिस्सलाम कई साल के बाद मिले। अरे उतरते ये तो जन्नत में हुआ ना, लिबास जब उतारा गया उसके बाद सैयदना आदम अलैहिस्सलाम हिंदुस्तान में उतारे गए, हव्वा अलैहिस्सलाम जिद्दा में आप उतारी गई, बाद में फिर मुज़दलिफ़ा में आप हज़रात से मुलाकात हुई। मुज़दलिफ़ा को इसलिए मुज़दलिफ़ा कहा जाता है क्योंकि वहाँ सैयदना आदम हव्वा अलैहिस्सलाम की मुलाकात हुई, दोनों की मुलाकातें हुई। यूनुस अलैहिस्सलाम से भी है ना साबित मच्छी के पेट में निकले पत्ते लगाए। ये
श्री लंका में जो है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के सारे देखिए इसमें बहुत से अख्तलाफात हैं। बात लोग ये कहते हैं कि श्रीलंका में जो है ना वो जो एक बड़ा जो है ना आजकल भी दिखाया जाता है, तो एक बड़ा पैर का निशान है। लोग बोलते हैं कि सैयदना आदम अलैहिस्सलाम के पैर का निशान है। उसको हम बिल्कुल ये बात मुसल्लमा है कि सैयदना आदम अलैहिस्सलाम हिंदुस्तान में तशरीफ़ लाए, एक मुसल्लमा बात है। और कई बरस आप यहाँ से मक्का गए, फिर मक्के से फिर आप तशरीफ़ लाए हज के लिए, ये भी जो है साबित। मगर मकाम तो आपका हिंदुस्तान था। ये मकाम श्रीलंका नहीं है। अब पहले श्रीलंका देखिए, आप पहले श्रीलंका, बांग्लादेश, श्रीलंका ये सब इंडिया में था, पाकिस्तान, इंडिया, हिंदुस्तान ही का इलाका, भूटान, हिंदुस्तान ही में था। तारीख तो यही है कि हिंदुस्तान ही में आप उतारेंगे। ये 5 चीज़ें लेके उतरे जमीन पर आप उतरे, वो जमीन हिंदुस्तानी थी। तो उसमें अब चूँकि श्रीलंका आज अलग हुआ, तो आप जो लोग बोलते हैं, बात लोग ये बोलते हैं यहाँ पर भी जाना क्या बोलते हैं, कहाँ पर केरला के करीब में रहने क्या बोलते हैं, एक पानी का वो है, वो पैर है मानते हैं केरला की तरफ उसको मानते हैं। 5 चीज़ें जो लेके उतरे ये सैयदी आदम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम का आसा, सैयदना शुएब अलैहिस्सलाम की बारगाही में आसा पहुँचा था। तो सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ गए, ये फिफ्टी को एक घुसा मारे थे, हलाक हो गया था। तो जमील अमिया के बोले कि तुम यहाँ से चले जाओ, बोले शुएब यानी मदियन चले जाओ बोल के निकाह हुआ। तो वहाँ से जो है 12 साल कुछ आप वहाँ पर रहे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। और वो चश्मा था, चश्मे पे बड़ा पत्थर होता। तो वहाँ जाके बैठे तो देखे कि ये 2 बच्चियाँ आए हुए हैं बकरियाँ चराते हुए। वो देखे बोले क्या बात है, खड़े क्यों हुए तुम लोग? बोले तो वो जो कुआँ है उसके ऊपर जो है बड़ा पत्थर है, गाँव के पूरे लोग आके जो है उठाएंगे, उठा के वो अपने बकरियों को, अपने जानवरों को पानी पिलाएंगे, फिर उसके बाद हमारी बारी आती, इस वास्ते रह गए। अच्छा मैं उठा दूँ तो कैसा रहेगा? तो बिल्कुल इजाज़त है, आप उठा के बाबू रख दीजिए। रख देने के बाद जो है बकरियों को पानी पिलाएंगे, सबसे पहले आपसे मिले। ये सारा वाक़या जो है ना आपको कुरान मजीद में मिलता है। कुरान पाक में सारी भी वाक़या पढ़ना किएगा। उसका बीबी सफूरा से आपका निकाह हुआ, फिर बीबी सफूरा को लेकर जो है आप मकाम मिस्र की तरफ रवाना हुए। तो फिर वो जो पारे 16 में अल्लाह ताला फरमाया कि क्या है वो इदरान नारा, आपको जो है तकलीफ महसूस हुई तो फरमाया कि वो आग नज़र आ रही है। अल्लाह ताला फरमाया वो फलम्मा ताहू दिया या मूसा इन्नी रब्बका फ़ख्लअन अलैक इन्नका बिल वादिल मुक़द्दस तुवा। हुआ कि जो अतराफ़ जो वाक़या है सारा वाक़या कुरान मजीद में आपने फरमाया है कि वाक़या है। इसमें ये असा का जो जिक्र आप फरमा रहे हैं कि शुएब अलैहिस्सलाम, आदम अलैहिस्सलाम से कुछ ऐसा आया, ये मेरे इल्म में नहीं है, हो सकता होगा। अलबत्ता ये है कि आदम अलैहिस्सलाम के साथ ये जन्नत का यानी हजर अस्वद जो है सादगी में लाया गया था। तो उस बाद में फिर छुपा दिया गया था। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उसकी निशानदेही फरमाई, फिर बाद में वहाँ से मकाम उवैस पहाड़ के अंदर से उसको निकाला गया। ये बात उनको मिलती है, उसको वैसी रख दिए थे सरकार द्वारा। ये बाद में जो है ना फिर वो निशानदेही जिब्रील अलैहिस्सलाम के ज़रिए से हुई और उसके बाद फिर जो है ना हजर अस्वद जो है फिर लगाया। ये बात कहाँ तक सही है कि हिजरत अस्वद सफ़ेद था दूध से भी ज़्यादा अपने उम्मत के काला होगा, ये रिवायत है जुमा से जो है इसका जिक्र मिलता है। सल्लल्लाहु तआला वसल्लम अला खैरिल सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मुहिब्बिहि व अहलिhi अजमईन बिरहमतिहि या अरहमर राहिमीन।